ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرے، اس کے بعد اپنی مسلمات کے لیے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الوكيل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وغرب وشهد الكبرى، خلق الخلائق بقدرته وودد بالصدور ويعلان على الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ومنكر قواعد وغاصب حقوق المناصب شيعته من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلوات یوسف نے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ راستہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، اور یہی راستہ میرا راستہ ہے اور میری پیروی کرنے والے کا بھی راستہ ہے۔ میں بھی اس راستے پہ چل کے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میری پیروی کرنے والا بھی اس راستے پہ چل کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ سبیلی، سبیل یعنی راستہ، سبیلی یعنی میرا راستہ۔ لفظ صراط بھی استعمال ہوتا ہے، صراط کے معنی بھی راستے کے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اس کے معنی بھی راستے کے ہیں۔ اور یہ راستہ جو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میرا راستہ ہے، میرے حبیب کا راستہ ہے، میرے حبیب کو پیروی کرنے والے کا راستہ ہے، حکم ہے کہ اس راستے سے بالکل نہ ہٹنا۔ اگر اس راستے سے ہٹے تو ہزاروں راستے مل جائیں گے، پھر اللہ تک پہنچانے والا راستہ گم ہو جائے گا، کھو جائے گا۔ آپ صرف اور صرف میرے حبیب کے راستے پہ چل سکتے ہیں، اور ان کے بعد میرے حبیب کی جو اتباع کرتا ہے ان کے راستے پہ آپ چل سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بہت آسان بنا دیا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کہاں پہ ہے علی کا راستہ، ڈھونڈنا ہو۔ اس نے کہیں نہیں، سورہ حمد آپ ہر نماز پڑھتے ہیں
اسی میں اس نے کہہ دیا اہدنا الصراط اور مفسرین نے بتایا کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب کا راستہ ہے۔ اور یہ بات کئی بار اب کر چکا ہوں کہ علماء اہل سنت بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب کا راستہ ہے۔ چنانچہ حسکانی نے بھی لکھا ہے شواہد تنزیل میں، بہت سے علماء مفسرین نے لکھا ہے صراط کسی کو پروردگار عالم نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، میرا صراط ہے، جو کہ رسول بتائیں گے یا رسول کی پیروی کرنے والے بتائیں گے۔ فَاتَّبِعْهُ، اس راستے کی پیروی کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ، کئی راستوں کی طرف نہ جانا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ آپ ہم کو سب اچھا لگتا ہے، ہم تو سب کے ساتھ رہتے ہیں، جب کہیں سے گزر ہوتا ہے دیکھا کہ جناب پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، اور کہیں دیکھا کہ کوئی اور ہے اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی بات نہیں ہے، وہاں بھی چلے گئے، اور ویسے ہی آج جناب ہم بھی آپ میں دیے اور یہاں آئے تو یہاں بھی کچھ لوگ اس طرح کے نیوٹرل ہوتے ہیں، تو ہر جگہ یہ نیوٹرل ہونا چل جائے گا مگر مذہب میں نہیں چلے گا۔ مذہب میں کیوں نہیں چلے گا؟ تو مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو آپ عبادت کر رہے ہیں یا عبادت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت میں قربتاً الی اللہ کی شرط ہے، یعنی آپ ہم کو بتائیے کہ آپ پوچھ رہے ہیں بتائیے مجلس عبادت ہے یا ہے نا عبادت؟ تو اب اس عبادت میں قربتاً الی اللہ شرط ہے، ہاں شرط ہے، شرط ہے، یعنی یہ نہیں کہ عبادت بھی ہو اور قربتاً الی اللہ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کپڑا دھونا چاہتے ہیں قربتاً الی اللہ شرط کہ میں کپڑا دھوتا ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن ماتم کرنا چاہتے ہیں، ماتم عبادت ہے یا نہیں؟ نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، قصیدہ پڑھنا یہ سب عبادت ہے، تو قربتاً الی اللہ بھی چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مجلسوں کا احترام کرو اور اس کو اس طرح سے انجام دو کہ گویا ایک عبادت کو انجام دے۔ ہاں اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہ ہو، یہ ساری چیزیں۔ اب اگر آپ شرائط کے ساتھ ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قربتاً الی اللہ مجلسوں میں تشریف لائیں گے، پھر مجلس میں بیٹھیں گے، غور سے مجلس میں سنیں گے، پھر جو مجلس میں باتیں بتائی جائیں چاہے اصول سے متعلق ہوں چاہے فروع سے متعلق ہوں، انہیں آپ سنیں، سن کے اپنے گھر میں پہنچائیں اور ان تعلیمات پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی نظر مجلس ایک عبادت ہے تو پھر لا یقوم من مجلسہ الا وغفر اللہ لہ الذنوب، مجلس حسین سے اٹھے گا نہیں مگر اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور گریہ کیا، آنسو بہایا حسین مظلوم کا، آنکھ نم ہو گئی، بس اتنی سی نم ہو جائے کہ مکھی کا جو پر ہے وہ بھیگ جائے، اتنی سی نمی آ گئی۔ تو اگر اتنی سی بھی نمی آ گئی تو روایت بتاتی ہے کہ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ یحط الذنوب والعظام، گناہان کبیرہ کو یہ گریہ بخشوا دے گا۔
बड़े बड़े गुनाह। कोई साहब कह रहे गिरिया करने से, रोने से इतना गुनाह बख्श दिया जाता है? हाँ, बख्शा तो जाता है, लेकिन वजह क्या है, क्यों बख्शा है? अजीजों, सिर्फ एक मकसद है जिसकी वजह से गुनाह बख्शा जाता है। आप फर्श अल्लाह का एहतराम करें और बाकायदा कुर्बतन अल्लाह की नियत से आए, बैठे और मजलिस हुसैन सुने तो आपके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। क्यों बख्शे जाएंगे? इसलिए बख्शे जाएंगे कि जिसने अज़ादारी के एहतमाम के लिए हमसे कहा है, उसने ये चाहा कि हम अज़ादार बन के मजलिस हुसैन में शरीक होकर हुसैनी बन जाएं, हमारे अंदर हुसैनियत पैदा हो जाए, इसलिए हमारे गुनाहों को बख्शा जा रहा है। कि देखो हमारी बातें बयान होती हैं, अब ना हो और अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा करो। ये मजालिस कोई मामूली चीज नहीं है। मजालिस में क्या है? मजलिसों में अहले बैत का तज़किरा होता है। अहले बैत का तज़किरा जब होगा तो इहयाए अम्रे अहले बैत होगा। अहले बैत के अहकाम जिंदा किए जाएंगे, उन्हें हयात मिलेगी। वो पहले से बाहयात है, लेकिन बयान हो तो हयात मिले। हाँ, मालूम हुआ कि ऐसे को मिंबर पे ले आए हैं जो अहले बैत के इरशाद नहीं बयान कर रहा है। उसने तो ये देखा कि मजमा उछलने वाला, इसको उछाला जाए, और उसके बाद आखिर में कुछ मसाइब, क्योंकि मसाइब बनाए भी जाते हैं। एक मसाइब वो है जो अहले बैत ने बयान फरमाए हैं, एक वो है जो इंसान बनाता है ताकि लोग रोएं। नहीं, जो अहले बैत ने बताए हैं वो ही इतने ज्यादा हैं कि बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा रहमत नाज़िल करे उस इंसान पर जो हमारी बातें जिंदा करता है, उन्हें हयात अता करता है। ऐ मेरे आका इमाम रज़ा, आप बताइए कि आपकी बातें जिंदा कैसे की जाती हैं और उनके अंदर हयात कैसे डाली जाती है? फरमाया हयात है, मगर बयान करो तो उसके बदन के अंदर जो रूह है उसको भी हयात मिलेगी, मानवियात को भी हयात मिलेगी। हमारे अहकाम जिंदा इस तरह किए जाते हैं कि यतअल्लमु उलूमना, हमारे उलूम हमसे हासिल करे, अगयार के पास न जाए, हमारी मजलिस मुनाकिद करे, शराइत के साथ मजलिस मुनाकिद करे, उस मजलिस में हम आ सकें, रियाकारी न हो, दिखावा न हो, तबर्रुक के जरिए से दूसरों के बरतरी न हो, अंजुमन बाजी न हो, साहिब बयान एक दूसरे से न टकराएं, मौलवी मौलाना भी मिंबर पे आने के बाद अपने आप को अपनी हस्ती न जताएं। इसी तरह से मर्सिया भी इमाम हुसैन की खिदमत खालिसाना करें। हर शख्स हुसैन मजलूम की मुकम्मल खिदमत में आ जाए, हर शख्स हुसैनी बनने की कोशिश करे। जब इस तरह से होगा कि हमारी बातें हमसे सीखेगा तो फिर वयुअल्लिमुन्नास, फिर हमारी बातें लोगों को बताए। जब यहाँ से जुदा हो, मजलिस में सुना उसने, तो जाहिर है कि अहले बैत का इरशाद इंसान को झंझोड़ता रहता है, दिलो दिमाग को झंझोड़ता है कि सुन लिया है, समझ लिया है, बयान करो, बताओ, बताता है। फ़इन्नन्नास लौ अलिमू महासिना कलामिना लत्तबऊना, अगर लोगों को हमारे कलाम की खूबियाँ मालूम हो जाए तो
لوگ ضرور ہماری پیروی کریں گے، مگر افسوس کہ لوگوں تک ہمارے کلام کو لایا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزوں، یہ اس وقت ہے جب ہم اہل بیت کی اتباع کریں، پیروی کریں اور اس راستے پر آئیں۔ اہل بیت کی اتباع والا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں، بہت عظیم راستہ۔ در حقیقت جو پل صراط جو کہا جاتا ہے وہ اہل بیت کا راستہ ہی پل صراط۔ ہاں، آپ کیا اس ممبر کو صراط سے کم سمجھتے ہیں؟ کہ پل صراط سے زیادہ خطرناک ہے۔ ذرا سی بات اگر مولوی مولانا عالم نے اپنی طرف سے دیکھا کہ مجمع بہت سست جا رہا ہے، کر کے بیان کر دیا کہ نقطہ لگ جائے اور مجمع اٹھ جائے، بس صراط سے ہٹ گیا، پل صراط سے ہٹ گیا۔ اور اگر ماہ مبارک رمضان ہو اور اس وقت صراط سے ہٹ جائے کہ نقطہ لگاتے سے اس وجہ سے لوگ اچھل کے داد دے، اب چاہے اس میں اسلام کی توہین ہو جائے، چاہے کوئی نقص پیدا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس ہماری داد دی جائے، لوگ ہمیں واہ واہ۔ اگر آپ واقعاً عزاداری کر رہے ہیں اور یقیناً کر ہی رہے ہیں تو آپ کی توجہ ان تمام چیزوں پہ ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہو یہ کیسے کیا ہو رہا ہے، کیا اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ جی، ماہ مبارک رمضان میں اگر بہت گئے اور کچھ غلط بات ہو گئی، ممبر پہ آنے والا کسی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی انسان، ہاں، کیونکہ عموماً علماء تو ایسے نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ انسان نے کبھی غلط ہو گیا تو پھر آگے اپنی اصلاح بھی کرتا ہے کہ ایک بات میں نے کہی تھی، وہ بات درست نہیں تھی، غلط تھی، تو صحیح یہ ہے، اس طرح سے بیان کر کے اپنی اصلاح کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اصلاح کی طرف توجہ نہیں کہ یہ سوچتا ہے کہ میں بیان کروں بس وہی حرف آخر ہے۔ ماہ رمضان ہو تو یہ سمجھ لے کہ اس کا روزہ باطل ہے اور قضا بھی واجب ہے، کفارہ الگ سے واجب ہے۔ اگر اہل بیت کے خلاف کوئی بات ہو جائے اور جان رہا ہے کہ اہل بیت کے خلاف بول رہا ہوں، بس مجمع نہیں اٹھ رہا اس لیے میں اٹھا رہا ہوں مجمع کو، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے ایک بات بتا دوں، لیکن غور کیجیے گا، ابھی میں وہ بات بتاؤں گا تو آپ لوگ بھی داد دیں گے، ہاں زبردست داد دیں گے، بہترین داد دیں گے، لیکن دیکھتے داد دیتے کہ نہیں دیتے، بیان کرتا مولا کائنات علی بن ابی طالب تشریف لے جا رہے تھے، ایک طرف ایک صاحب، دوسرے طرف دوسرے صاحب چل رہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کچھ کہا، چاہے دائیں صاحب نے یا بائیں طرف کے صاحب نے کہا، اے علی آپ ہمارے درمیان ایسے لگتے ہیں جیسے لنا کا نون۔ عربی زبان میں جب لنا لکھا جاتا ہے تو آپ پہلے لام لکھیں گے، پھر نون کا نقطہ دیں گے، پھر الف لکھیں گے، تو لام بھی ذرا بڑا ہے، لام بھی تو بڑا نظر آ رہا ہے، اور الف بھی بڑا ہے، بیچ میں نقطہ ہے تو چھوٹا معمولی سا ایک اور نقطہ، تو لام بڑا الف بڑا۔ انہوں نے کہا آپ تو ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کا نون، یہ نقطہ جس طرح سے نون کا ہوتا ہے، اب جب اس طرح سے کہا تو مولا نے جواب دیا، مولا نے فرمایا لولا النون لکنت مالا، اگر یہ نون ہٹا لیا جائے، یہ نون نہ ہو تو ایک طرف لام ہے ایک طرف الف ہے، ملا دو گے تو لا بن جائے گا، تم کچھ بھی نہیں لے جاتے، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو۔ دیکھا آپ نے، واہ واہ بھی سبحان اللہ، اس طرح سے آپ نے داد دیا، غلط
غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور آپ نے واہ واہ نہیں کیا، بہترین تعریف کر دی۔ دیکھیے اس سے یہ پتا چلا کہ مولا کا قد بہت چھوٹا تھا اور دونوں کے قد بڑے تھے۔ ہاں یہ تو ہوا، یعنی ایک طرف ایک صاحب ہے وہ بھی خلیفہ، اور دوسرے طرف ایک صاحب ہے وہ بھی خلیفہ ہے، اور جو بیچ میں ہے وہ تو خدائی خلیفہ ہے، اور وہ نون کا نقطہ نظر آ رہے ہیں، اور ادھر والا بھی بڑا نظر آ رہا ہے بلند قامت، ادھر بھی بلند قامت نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سرکار دو عالم اور ان کے جانشین کے کچھ خصوصیات ہیں۔ ہاں کچھ خصوصیات ایسے ہیں جو مشترک ہیں، کچھ خصوصیات ایسے ہیں جو خاص ہیں، کچھ خصوصیات ایسے ہیں جو صرف پیغمبر ہی سے خاص ہیں، اور کچھ خصوصیات ایسے ہیں جو تمام معصومین میں مشترک ہیں۔ انہی میں سے جو مشترک ہے یہ ہے کہ معصوم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ معصوم کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں مکھی تو نجاست و گندگی کی طرف جاتی ہے، اہل بیت کو تو اللہ نے پاک و پاکیزہ رکھا۔ انہی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کے سامنے جب بھی کوئی انسان بلند سے بلند قد و قامت والا آئے گا، اہل بیت کا قد کبھی دبتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ عیب ہے۔ خدا بند عالم نے اہل بیت کو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے، لہذا ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نہیں پایا۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو اتنا سنا، کیا غلط پڑھیں گے لوگ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور بتاتے ہیں، شاید یہاں سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ مجلس پڑھی جاتی ہے، مجلس پڑھتے ہیں، اس میں یہ بھی بیان کرتے کہ سرکار دو عالم جب خطبہ دیتے تھے تو امام حسن امام حسین سنتے تھے، پھر آگے اپنے مادر گرامی سے بیان کرتے تھے۔ مادر گرامی سے جب بیان کرتے تھے تو مادر گرامی خوش ہوتی تھی کہ بچے اپنے نانا کا خطبہ سن کے آگے بیان کرتے ہیں۔ تو مادر گرامی علی ابن ابی طالب سے بیان کرتی تھی، جناب سیدہ مولا کائنات بیان کرتی تھی۔ مولا کائنات کو فرمایا کہ ایک دن جب حسنین علیہ السلام آئے تو میں کہیں چھپ جاؤں گا، گھر کے کسی گوشے میں چلا جاؤں گا، اس وقت یہ بیان کریں گے تو میں سنوں گا کس طرح سے بیان کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے نانا کے خطبے کو نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سرکار دو عالم نے خطبہ دیا اور مولا کائنات پہلے سے گھر میں آ کے گوشے میں مخفی ہو گئے اور یہ دونوں چلے آئے، خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن خطبہ بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ اے مادر گرامی، ایسا لگتا ہے کہ زبان، ہاں اس میں یہ کرتے ہیں کہ بیان کر رہے تھے تو زبان میں لکنت ہو رہی تھی، لکنت ہو رہی تھی۔ یہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں؟ یہ سب سنا ہے نا؟ ہاں مشہور واقعہ ہے، برابر بیان کیا جاتا ہے، مگر ذرا غور کیجئے کہ لکنت عیب ہے، لکنت عیب ہے، پھر ہے کیا چیز؟ یہ ہمارے اور آپ پہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، وہ بھی ہماری خاطر، یعنی ہم لوگوں کی خاطر المیہ ہے۔ وہاں پہ عبارت کیا ہے؟ معصوم نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مادر گرامی کل لسانی لعل سیدا یرانی، مادر گرامی زبان پہ بوجھ پڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے۔
مرتبہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے اپنی حد کو بہت نیچے لے آئے اور لانے کے بعد دیکھا آسان ترین لفظ یہی ہے کہ لغنت کا لفظ استعمال کر دیا جائے. تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہو، لیکن کتنا بڑا مسئلہ ہے، کہاں لغنت اور کہاں کل لسانی. زبان پہ بوجھ پڑھنا ہے. جب زبان پہ بوجھ پڑتا ہے تو پھر اس وقت زبان پہ ضروری نہیں کہ لغنت ہو. ہاں جیسے آپ بڑے کے احترام میں آپ کبھی کبھی کچھ بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے میں زبان لغنت نہیں کرتی ہے، مگر جلدی سے نہیں بیان. تو فرق ہے. مقصد یہ ہے کہ لغنت کا لفظ نہیں ہے تو کیسے آپ لغنت استعمال کریں گے؟ ہاں جہاں لغنت ہوتی ہے، مثال کے طور پر ابن ابو الحدیث کہتا ہے کہ انا فی مدیحک الکن لا اهتدی وانا الخطیب الحذبر ذل یسقو. یاد رکھو کہ میں انا فی مدیحک، اے میرے آقا علی ابن ابی طالب، جب بھی میں آپ کی مدح کرتا ہوں میری زبان میں لغنت پیدا ہو جاتی ہے اور طاقت گفتار جواب دیتی ہے. میں آپ کی مدح نہیں کر پاتا ہوں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. اور حالانکہ انا الخطیب، خود میں خطیب ہوں اور حذابر ہوں. ایک خطیب جو توانا خطیب ہوتا ہے ویسا میں خطیب ہوں، لیکن آپ کی مدح کے موقع پہ میرے زبان میں لغنت ہو جاتی ہے. تو لغنت کا لفظ عربی میں موجود ہے، الکن کا. لہذا یہ بات دھیان میں اگر رہے گی تو کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجالس امام حسین کو عید سے اگر منعقد کریں گے تو اس میں بہترین مومنین صاحب ایمان اصول فروع میں پختہ ہوں گے. معلوم ان کا رتبہ کیا ہوگا؟ ہاں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجت الہیہ کا جو رتبہ ہے، ان کی جو عظمت ہے وہ تو پیش کی ہی نہیں جا سکتی. ان کی عظمتوں کو کوئی نہیں بیان کر سکتا. لیکن میرا آقا یہ فرما رہا ہے نہج البلاغہ میں کہ پروردگار عالم کچھ بندوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے جنہوں نے ہماری تعلیمات حاصل کر کے الہی حجتوں کی حفاظت کرنے لگے. یعنی جو اللہ کی طرف سے حجت ہے اس کی حفاظت ہم اور آپ کر رہے ہیں. کتنی عظمت کی بات ہے یہ. کہاں وہ کہاں ہم. فرماتے بلا، ہاں یاد رکھو لا تقل الارض، زمین خالی نہیں رہتی حجت الہیہ سے. یا کائنات میں جو حجت ہے وہ ظاہر بظاہر ہے یا پردہ غیب میں، تاکہ اللہ کی حجت باطل نہ ہونے پائے اور سلسلہ حجت کا قائم رہے. یہ سلسلہ رہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حجت الہیہ میں کچھ ایسے ہیں کہ جو واقعی خدا کی طرف سے جانشین رسول نہیں ہیں، مگر انہوں نے اتنی تعلیم اچھی حاصل کی ہے اہل بیت سے کہ ان کا وجود تو ہے مگر کم ہے. فرماتے این لا وعین اولئک، کہاں ہیں وہ اور وہ لوگ کہاں پہ موجود ہیں. یعنی حجت الہیہ کی جب تک بات تھی تب تک یہ نہیں فرمایا کہ اے وہ لوگ، لفظ لوگ نے استعمال کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ ہم الاقلون عددا، خدا کی قسم ایسے لوگ جو حجت الہیہ سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، ایسے لوگ کم ہیں تعداد میں. وَلَعَظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر منزلت نہایت عظیم ہے. ہاں حجت الہی جو معصوم ہے تو اپنی جگہ پہ ہے. معصوم کی
کی جو تربیت میں آ جاتے ہیں ان کی قدر و منزلت بہت ہو جاتی ہے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے افراد۔ ایسے افراد ان سے کیا کام لیتا ہے پروردگار عالم؟ یخبر بہم حجج اللہ وبیناتہ، حجج ہوا بیناتہ، ایسے لوگوں کے ذریعے سے خداوند عالم اپنی حجتوں کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنے معجزات و دلائل کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں حجم علیہم العلم، ان کے پاس کوئی معمولی علم نہیں ہوتا، علم ہجوم کر کے ان کے پاس آتا ہے، یلغار کرتا ہے، علم ان کے پاس بے تحاشا ہوتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے امام معصوم کی پیروی کرنے والے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں امام معصوم کے باڈی گارڈ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یعنی اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ البتہ یہ شرف کی خاطر ہے، ورنہ ان کی حفاظت تو خدا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ حفاظت کس سے کریں گے؟ زمین کی بلاؤں سے کریں گے، آسمانی بلاؤں سے تھوڑی کر پائیں گے۔ بس ایک تقرر ہوگا۔ تو عزیزوں فرماتے ہیں کہ حجم علیہم العلم علی البصیرہ وباشروا روح الیقین، یقین کی روح ان کے ہمراہ ہوتی ہے، وہ یقین کی روح کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس ارشاد کو، پڑھنا چاہیے اس کے فقرات، ہم کو چیدہ چیدہ جا بجا کے فقرات عرض کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں آخر میں کہ اولئک، ایسے ہی افراد خداوند عالم کی حجتوں کے ناصر ہیں، دین کی طرف دعوت دینے والے۔ تو دین کی طرف دعوت یا اللہ کا رسول دیتا ہے یا اس کی اتباع کرنے والے دیتے ہیں، یعنی معصومین دیتے ہیں، یا پھر معصومین نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بصیرت پہ ہیں اور روح یقین رکھتے ہیں، علم ان پر ہجوم کر کے آتا ہے اور خداوند عالم ان کے ذریعے سے معصومین کی حفاظت کرتا ہے، حجت الہیہ کی حفاظت کرتا ہے، بینات کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں۔ آخر میں فرماتے شوقاً الی رؤیتہ، کاش انہیں ہم دیکھ لیتے۔ اس زمانے میں تو ہم نے دیکھا، ابو ذر کو دیکھا، سلمان کو دیکھا، اور پانچوں انگلی گھی میں ہے ان کی۔ کوئی مشکل آئی کہا چلو علی کے پاس، لیکن آخری دور میں تو ایسا ہوگا نہیں۔ ہوں گے سلمان صفت، ابو ذر صفت، مگر وہ علی پر اتنا ایمان رکھتے ہوں گے کہ بس جہاں انہوں نے کہا یا علی مدد، فوراً حضرت حاضر ہو جائیں گے اور ان کی مشکل کشائی کریں گے۔ علی کے در پہ جانے کا مطلب یعنی مشکل کشا کو طلب کر لینا ہے۔ سلمان کو جانا پڑتا تھا، ہمیں جانا نہیں پڑتا۔ اس ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برابر زہرا کو یہ بات ستا رہی تھی، ذہن میں یہ بات تھی، ولادت سے بہت پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ ولادت ہوگی زہرا کے یہاں، نام ہوگا حسین، اور وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، سختیوں میں مبتلا ہوں گے، برابر تذکرہ ہوتا تھا۔
पैगंबर खुद अपनी बेटी को बैठा के बताते थे, बेटी इस तरह से वाकयात पेश आएंगे कि लोग मेरे नवासे हुसैन को इराक बना देंगे। मुख्तलिफ अंदाज में समझाया करते थे, एक नहीं कई बार अंदाज बदला हुआ होता था। कभी हसन के दहन का बोसा लिया, हुसैन के गले का बोसा लिया। अब ये बात आगे बढ़ गई कि आपने दहन का बोसा क्यों लिया, गले का बोसा क्यों लिया। ज़हरा ने फरमाया कि आपको बताना होगा, बताइए। फरमाया ऐ अली, ज़हरा का बाजू पकड़ना, इन्नी अखाफ़ु अलैकी, मुझे डर है मेरी बेटी ज़हरा। हाज़िर मसाइल में ज़्यादा वक्त देना चाहिए। ये शब है, शब आशूर की। हाज़िरों, बयान कर रहे हैं, हसन की वजह तो बताया, हुसैन की वजह बताने के लिए एक मर्तबा अली से कहते बाजुओं को पकड़ लो। इन्नी अखाफ़ु अलैकी, मुझे डर है, अगर मैं बयान कर दूं तो मुझे डर है कि यनक़दिर आयशुकी, जिंदगी आपकी मुकद्दर हो जाएगी और लज्जत खत्म हो जाएगी, कोई भी मज़ा नहीं आएगा, जिंदगी की लज्जत ही खत्म हो जाएगी। ज़हराए मर्जिया का बाजू पकड़ा अली ने, लेकिन ज़हरा फरमाती हैं कि बाबा मुझे बताइए, क्यों आपने हसन के दहन का बोसा लिया और हुसैन के गले का बोसा लिया। फरमाया बेटी, अम्मल हुसैन फयमूतु मनहूरन बिसैफ शिम्र इब्न ज़िल जौशन अज़्ज़ुबाबी अल-कूफी। बेटी, ये हुसैन शिम्र मलऊन, उसके तलवार से मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। अजीज़ों, मसाइब बयान करना शुरू किया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ख़वातीन ने ज़हरा को चारों तरफ से घेर लिया, ख़वातीन मदीना ने, और उसके बाद गिरिए की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि हमें लग रहा था कि दरो दीवार से भी रोने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि इंसानों के साथ जिन्नात भी रो रहे हैं। दादारो एक मर्तबा मसाइब बयान कर रहे हैं, फरमाती हैं बाबा मैं अब किया नहीं, मेरे हुसैन पे कौन रोएगा। और मेरे बाबा ये बताइए कि मेरा हुसैन कब शहीद किया जाएगा। फरमाया फी ज़मान खालिन मिन्नी व मिनके व मिन अली, एक दौर ऐसा होगा न मैं होऊंगा, न अली होंगे, न आप होंगी, कोई नहीं होगा मगर हुसैन तन्हा होंगे। उस वक्त ये वाक़या पेश आएगा। फरमाया कि ऐ मेरे बाबा या अबा फमन यबकी अलैहि वमन यल्तज़िम बिइक़ामतिल अज़ाए अलैहि। ये रिवायत मैंने बाकायदा पढ़ी है, बिहार के जिल्द नंबर 44 में मैंने इस रिवायत को पढ़ा है कि उसमें ये लिखा है मन यल्तज़िम बिइक़ामतिल अज़ाए अलैहि। ऐ मेरे बाबा, हुसैन का गम कौन मनाएगा और हुसैन की अज़ादारी कौन करेगा। फरमाया इन्ना निसा उम्मती यबकूना अला निसाए अहले बैती वरजालहुन्ना यबकूना अला रिजाल अहले बैती। हाँ अजीज़ों, फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी घबराना नहीं, मेरी उम्मत की औरतें वो मेरे अहले बैत की औरतों पर रोएंगी, ज़ैनब पे रोएंगी, सकीना
पे रोएंगी, उम्मे कुलसूम पे रोएंगी, इनकी असीरी को सुनेंगी तो रोएंगी। औरतें हैं, औरतों का मिजाज बेहतर समझती हैं, उनकी मुश्किलात को खुद औरतें दर कर सकती हैं, औरतों की मुश्किलात औरतें दर करती हैं, इसलिए औरतें औरतों पे रोएंगी और मेरी उम्मत के मर्द, मेरे अहले बैत के मर्दों पर रोएंगे। आज़ादारो मसाइब बयान कर रहे हैं, एक जुमला फरमाते हैं जीलन बाद जीलिन फी कुल्ल सनतिन, ये सिलसिला हमेशा के लिए रहेगा, हर साल आज़ादारी करेंगे। पूरा मुहर्रम आज़ादारी, पूरा सफर का महीना आज़ादारी में, ये आज़ादारी के जितने अय्याम हैं उनमें ये मसरूफ़े अदा होंगे। ऐ मेरी बेटी ज़हरा, ऐ मेरी बेटी ज़हरा, जब क़यामत का दिन आएगा तशफ़ईन अन्ते लिन्निसा, आप औरतों की शफ़ाअत करेंगी और मैं मर्दों की शफ़ाअत करूँगा। क़यामत के दिन शफ़ाअत की जाएगी, मैं भी करूँगा शफ़ाअत, तुम भी शफ़ाअत करोगी। और याद रखो ऐ मेरी बेटी, कुल्लु मन बका अला मुसाबिल हुसैन अखज़ना बियदिही, जो भी मेरे बेटे हुसैन के मसाइब में रोएगा, गिरिया करेगा, ऐ मेरी बेटी तुम भी हाथ पकड़ोगी उसका, मैं भी हाथ पकड़ूंगा और उसे वहाँ दफन ना हो जन्नत, हम उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। याद रखो ऐ मेरी बेटी, जो रोएगा उसके लिए हम इस तरह से करेंगे। और कुल्लु ऐनिन बाक़ियतुन यौमल क़ियामा इल्ला ऐनुन बक़त अलल हुसैन फ़इन्नहा वाहिकतुन मुस्तबशिरतुन बिनईमिल जन्नह। ऐ मेरी बेटी, जिन आँखों ने हुसैन की मजलिस में शिरकत करके आंसू बहाया है, आंखें नम हुई हैं, गिरिया किया है, अब गिरिया चाहे आंसू के साथ हो, बगैर आंसू के हो, बुका हो, तबाकी हो, कुछ भी हो, अगर किसी को बुका भी नहीं आता और किसी के तबाकी भी नहीं है, यानी रोने की शक्ल भी नहीं बना पा रहा है, मतलब यताअद्दलहुल बुकाओ फलियग़शिर जिल्दुहु, हुसैन मज़लूम पे ढाए जाने वाले मसाइब को सुनकर बदन कांप जाए, तो उसके लिए भी हम जन्नत के दामिन हैं, जन्नत हम पहुंचाएंगे। बेटी, वही लोग गिरिया करेंगे जो हुसैन के अज़ा में शरीक हुए, और वो सारी आंखें जो हुसैन की अज़ा में शरीक होकर गिरिया की हैं, क़यामत के दिन वो आंखें हंसती हुई नजर आएंगी, खुशहाल नजर आएंगी, उन आंखों को कोई गम लाहिक न होगा। हाज़ादारो, मैंने ये रिवायत बयान की, आपने पूरी तवज्जो से सुन ली है। शब-ए आशूर है, रोने की शब है अजीजों, इस रात में जागा जाता है। क्यों? इसलिए कि कायनात में बहुत से घराने गुजरे हैं कि वो मुश्किलात में जागे हैं। मैं आपकी खिदमत में 4 घरानों का तज़किरा करता हूँ कि जो रात में नहीं सोए, उनका घराना रात भर जागा है, महज उस मुश्किल के लिए जो उनके लिए पेश आई थी। एक यूसुफ का घराना उस वक्त रात को नहीं सोया कि जिसकी सुबह को यूसुफ अपने भाइयों के साथ जाने वाले थे, तो याकूब का घराना नहीं सोया, रात भर जागता रहा। अजीजों, बहुत बेचैनी से रात गुजरी। और दूसरा घराना अब्दुल मुत्तलिब का घराना, उस रात, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी थी कि अगर खुदा ने मुझे कई बेटे दिए, बाद रिवायतों में 10 है, बाद में 11 है, अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं एक की कुर्बानी राह खुदा में मौसम हज में
खाने काबा के करीब पेश करूंगा। अल्लाह ने उनको 10 बेटे अता किए। तो बहरहाल जब उन्होंने अपने बच्चों से बताया इस तरह मैंने नजर मानी है, और उसके बाद माओ ने जब ये समझ लिया कि मेरे बच्चे कल जाने वाले हैं और कल कुर्बानी होगी, एक मर्तबा वो रात अब्दुल मुत्तलिब के घराने पे बहुत ही सख्त गुजरी है। रात भर बेचैनी में इबादतों में गुजरी है। ये 2 रात तारीख के एतबार से निहायत सख्त रात थी। तीसरी शब एक और शब मुझे नजर आई है। मैंने आपकी खिदमत में जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम करार दिया है और मुसलसल करार दे रहा हूँ, और मैंने बताया कि राहे मोहम्मद वाले मोहम्मद सिराज से ज़्यादा सख्त है, और उसकी मिसाल में मिंबर की मिसाल भी दी है। जब कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई, इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा व काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, कि देखो पुले सिराज से हर एक को गुजरना है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंसान हो और पुले सिराज से बच जाए, हर एक गुजरेगा। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी, पैगंबर 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। 3 दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकले। 3 दिन के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा से फरमाया चादर लाओ, चादर ली, और उसके बाद आपने अपने बदन पे चादर डाल लिया और निकलने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया इला बैतिल अहज़ान जन्नतुल बक़ी, मैं जन्नतुल बक़ी जा रहा हूँ। और आप जन्नतुल बक़ी के लिए रवाना हुए। इधर ज़हराए मर्दिया अपने घर में मौजूद हैं, अर्ज़ करती हैं ऐ मेरे आका अली, 3 दिन से मैंने अपने बाबा को नहीं देखा। 3 दिन बाबा को देखे हुए हो गए हैं, मैं अपने बाबा से मिलने जाऊंगी। चादर ली, घर से निकली, अली भी साथ हो गए। घर पे आए, मालूम हुआ कि नहीं है, जन्नतुल बक़ी गए हुए हैं। जन्नतुल बक़ी पहुंच गए, मौला अली भी, ज़हराए मर्ज़िया भी। जब जन्नतुल बक़ी पहुंचे, देखा कि पैगंबर सजदे में हैं। सजदे से जब सर उठाया तो देखा अली मौजूद हैं, फातिमा मौजूद हैं, लेकिन हसन नहीं है, हुसैन नहीं है। एक मर्तबा फरमाया या अली इत्तिबिल हसन वल हुसैन, जाओ हसनैन को भी लेकर आओ। अली गए, हसन को लेके आए, हुसैन को लेकर आए। जन्नतुल बक़ी में पहुंच गए। जब सब इकट्ठा हो गए, एक मर्तबा आपने फरमाया ऐ मेरे अहले बैत आईनूनी फी हादिहिल लैला, इस रात मेरी मदद करो ऐ मेरे अहले बैत। अहले बैत ने अर्ज़ किया कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, बताएं तो हम मदद करें। एक मर्तबा फरमाया कि तुम सब सजदे में जाओ, सजदे में जाके ये दुआ करो अल्लाहुम्मा अरहम अबाना मोहम्मद, माबूद हमारे बाप मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा। सब जाके ये दुआ करो। सब चले गए सजदे में, सजदे में सब मौजूद हैं। एक मर्तबा जिब्राइल अमीन चले आते हैं, या रसूल अल्लाह इस रात में जन्नतुल बक़ी में सब सजदे में हैं और बिलखुसूस हुसैन सजदे में है। ये इस तरह की कैफियत के साथ और इस तरह की दुआ एक मर्तबा आपने फरमाया है जिब्राइल, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत में जो गुनाहगार होंगे और जिन गुनाहगारों के लिए मुझसे कहा गया इनकी शफाअत कराना, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत के गुनाहगारों के साथ क्या सलूक करेगा। बस मुझे इतनी बात मालूम करनी है, क्योंकि आयत बहुत सख्त नाज़िल हुई है कि हर एक को पुलिस से राह से गुजरना है, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और ऐसी मंजिल है। तो एक मर्तबा जिब्राइल अमीन गए, फौरन आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मैं आपकी उम्मत के ऐसे गुनाहगार जिनको आपकी शफाअत नसीब होगी,
کی آگ کو ویسے ہی گل کر دوں گا جیسے ابراہیم کے لیے گل کر دی تھی. عزیزو ابراہیم کے لیے جو گل کی گئی تھی آگ وہ لوگوں کی جلائی ہوئی ہے, لیکن وہاں کی آگ خدائے جبار کی جلائی ہوئی ہے. جب علی کا چاہنے والا آئے گا اس کے پاس سے گزرے گا تو آواز آئے گی جز یا محب علی فإن نورک اطفأ اللہبی. اے علی کے چاہنے والے میرے پاس سے جلدی سے گزر جاؤ, پورے صراط سے جلدی سے نکل جاؤ, تیرے نور نے تو میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ پیغمبر کو اطمینان ہوا, سکون ہوا. یہ شب بھی ایسی شب تھی کہ رات بھر اہل بیت کا گھرانہ جاگتا رہا, اور ایک شب عاشور ہے جو رات بھر اہل بیت کا گھرانہ جاگتا رہا. لیکن شب عاشور کا کوئی قیاس نہ کرے ان راتوں کے اوپر, اس لیے کہ ان راتوں کا کہاں اور کہاں عاشورہ کی رات بڑا فرق ہے, دونوں تمام میں بہت فرق ہے. ہاں عزادارو ذرا ہم کو بتائے جس رات کو یوسف کے گھرانے والے نہیں سوئے تھے, کیا یوسف کے بارے میں یعقوب کو علم نہیں تھا؟ وہ جانتے تھے میرا بیٹا زندہ ہے, پھر بھی وہ روئے, اتنا روئے کہ رب یبت عیناہ من الحزن, آنکھیں سفید ہو گئی ان غم سے, بینائی چلی گئی. ہاں عزیزو, عبد المطلب کا گھرانہ جاگا تھا, اس لیے جاگا تھا کہ کل آنے والی صبح کو میرے 10 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی ہوگی, لیکن 10 میں سے ایک کے قربانی کا صرف احتمال ہے, یقین نہیں, کیونکہ اس سے پہلے اسماعیل کے لیے فدیہ آ چکا ہے, ممکن ہے یہاں بھی آ جائے, صرف احتمال ہے. مگر شب عاشور 72 کے شہادت کا یقین ہے, کوئی قیاس نہیں کیا جاتا شب عاشور کا ان شبوں کے اوپر, ممکن نہیں قیاس کیا جا سکے. اور وہ رات جو بقی کی رات تھی اس کا بھی قیاس شب عاشور پہ نہیں کیا جا سکتا. وہ رات تو شب شفاعت ہے, شفاعت کی رات ہے. پیغمبر اپنی امت کی شفاعت کی غرض سے اہل بیت کو سجدے میں بھیجا, دعائیں کی, جبرائیل آئے, مطمئن کیا گیا, لیکن شب عاشور شب شہادت ہے, 72 کی شہادت ہونی ہے. ہاں عزیزو, یہ شب عاشور آج آپ کی خدمت میں عزیزو جناب علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے. جناب علی اکبر, عزیزو ہماری گفتگو میں یہ بات آئی کہ عبد المطلب کے 10 فرزند تھے, 10 اولادیں تھی, ایک کی قربانی ہونا تھی. اب کون ہوگا ایک نہیں معلوم. عبد المطلب ان 10 کو لے کے چلے کہاں؟ خانہ کعبہ کی طرف. لیکن ان 10 میں ہمارے نبی کے والد عبداللہ بھی ہیں, عبداللہ بھی ہیں, ان کو بھی لے جانا ہے. عبداللہ کی عمر 11 سال ہے. 11, یہ بات تفسیر کی کتابوں میں ہے, تاریخ میں بھی موجود ہے, 11 سال کی عمر ہے. لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے یہ طاقت ام لیلا میں کہاں سے آئی کہ بس حسین نے کہہ دیا, ام لیلا نے سر جھکا دیا. اور یہ عبداللہ کی 11 سال عمر ہے, ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ عبد المطلب آتے ہیں, ماں کی آغوش سے لے کے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ماں پیچھے پیچھے دوڑ کے جاتی ہے. عزیزو ارے ذرا ام لیلا سے پوچھئے, کہ امام کا حکم ہے خیمے سے باہر نہیں جا رہی, کس طرح سے؟ ایک مرتبہ بہت ہی سجایا, آپ نے گیسوؤں کو آراستہ کیا, علی اکبر کے گیسوؤں کو آراستہ
مرتبہ چہرے کا بوسہ لیا اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ عبد المطلب اپنے بچوں کو لے کے جا رہے خانہ کعبہ کی طرف، لیکن عرب کی عورتیں سلامتی کے لیے کہ یہ 10 بچے سالم رہے، خاص طور پہ عبداللہ جو سب سے چھوٹے ہیں، عورتوں نے کیا کیا؟ عورتوں نے سلامتی کے لیے، یہ ان کی یہاں رسم ہے اور آج بھی رسم ہے کہ جب یہ جاتے ہیں سفر کے لیے کوئی نکلتا ہے تو عورتیں پیچھے پیچھے چند قدم تک پانی ڈالتی ہیں کہ یہ بچہ سلامتی کے ساتھ آ جائے۔ عزیزوں، کربلا میں پانی نہیں ہے، علی اکبر جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پانی نہیں۔ کیسے سلامتی کے لیے پانی کا چھڑکاؤ ہو؟ زمین سے خاک اٹھا کے چہرے پہ ڈال رہی ہے، بالوں پہ ڈال رہی ہے، بالوں کو پریشان کر رہی ہے اور چہرے کو ناخنوں سے خراش رہی ہے۔ علی اکبر کا نکلنا بہت بڑی چیز تھی، اس لیے کہ راوی کہتا ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ نبی زادیاں علی اکبر کو اپنے حلقے میں لیے ہوئی تھی، ہر ایک اپنے انداز میں فدا ہو رہی تھی، ہر ایک رازاداروں اس عالم میں۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو خیمے کے اندر سے جا کر لے آئے، حسین باہر لے آئے، فنظر الیہ نظرۃ، ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، ایک نظر ڈالی۔ عزیزوں، یہ نظر شفقت والی نظر نہیں تھی، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، شفقت کی نظر ہوتی ہے، ایسی نظر نہیں تھی۔ یہ وہ نظر بھی نہیں ہے کہ ایک امید لگی ہو، بلکہ مایوسانہ نظر ہے، مایوس ہو کے حسین علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے عبد المطلب کے حالات دیکھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ وہاں جب پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا، خانہ کعبہ کے خادم سے کہا میرے بچوں کو لے جاؤ، قرآن ڈالو، جس کے نام قرآن نکل آئے اس کے گلے میں شال ڈالنا اور لے کے آنا، میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ عزاداروں، قرآن نکلا عبداللہ کے نام پر، اور ایک مرتبہ جب عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا، عبد المطلب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ عزاداروں، چونکہ سب سے چھوٹے تھے، ارے یہ طاقت حسین میں کیسے آئی؟ یہ طاقت حسین آل عمران ہے، عمران کے خاندان سے ہے، یہ طاقت کیسے حسین میں آئی؟ ارے ایک بیٹا ہے، جوان ہے، شبیہ رسول ہے، خلق میں بھی، آپ بدن میں بھی، جسم میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی، اس طرح کے کہ یاد رکھو فوج اشتیا میں جو بوڑھے تھے انہوں نے نبی کو دیکھا تھا، لیکن آج منافق بن کے آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، مگر جوان جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کے صفات سنے تھے، انہوں نے کہا ہے ہمارے ساتھ یہ تو پیغمبر آ گئے ہیں، یہ تو پیغمبر ہے، ہم نے جو صفات سنے ہیں ویسی زلفیں، ویسے قد و قامت، آخر یہ کیا بات ہے؟ اب تک تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا، اب تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ عزاداروں، یہ طاقت، حسن و جمال، حسینت و صورت، سب کچھ پیغمبر کے، اس کے بعد بھی رخصت کر رہے۔ معبود، میں اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے۔ قُلْنَا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب بھی میں تیرے نبی کی زیارت کا شوق پیدا کرتا تھا، میں اپنے بیٹے کی زیارت کر لیتا تھا۔ ارے عبد المطلب بے ہوش میں 11 سال کے بچے کو دیکھ کر ایک مرتبہ کیا ہوا، لوگوں نے مشورہ دیا، خاص طور پہ ابو طالب نے مشورہ دیا کہ ایسا کیجئے کہ 10 اونٹ رکھیے اور عبداللہ کو رکھیے، پھر قرآن ڈالیے۔ عزیزوں، اسی طرح سے قرآن ڈالا گیا، 100 اونٹ تک یہ نوبت پہنچ گئی۔ آج بھی عبد المطلب کی سنت جاری ہے، اسلام نے اسے قبول کیا
बोला है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो बदले में 100 ऊंट दे, हाँ दीयत के तौर पर दे। ये अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत है। आज जो हम तवाफ़े खाने काबा करते हैं, 7 नंबर जो फेरा लगाते हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत है। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा क्या हुआ, 100 ऊंट और अब्दुल्लाह, लेकिन कुरान अब्दुल्लाह के नाम पे आता है। एक मर्तबा अब्दुल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, अब आप देर न कीजिए, मुझे ज़िबा कर दीजिए, मुझे ज़िबा कर दीजिए, मेरे ज़िबा करने में आप देर न कीजिए, लेकिन मेरी कुछ वसीयत है। एक वसीयत मेरी ये है कि मेरे हाथों को, मेरे पैरों को बांध दीजिए ताकि हरकत न कर सकूं, और मेरे चेहरे पे कोई कपड़ा डाल दीजिए ताकि बच्चे की मोहब्बत आप पे गालिब न आने पाए। और ऐ मेरे बाबा, जब मुझे ज़िबा कीजिएगा तो दामन तो जरा हटा लीजिएगा, खून न लगने पाए, वरना जब भी खून देखेंगे मेरी याद ताज़ा हो जाएगी। एक मक्का फरमाते बेटे, ये सब करने की ताकत मुझ में नहीं है। अरे ये सब ताकत तो अगर है तो हुसैन इब्ने अली में है। न कुछ किया बल्कि रुखसत कर दिया, अजीजों रुखसत किया। बस अजीजों, चंद जुमले हैं, शब आशूर है, रात भर जागना है, मसाइब पढ़िए, मसाइब बयान कीजिए, मसाइब सुनिए। हाँ अजीजों क्या हुआ, अरे एक मर्तबा अली अकबर गए, जिहाद किया, जिहाद करते करते एक मर्तबा वापस आते हैं, बाबा अल-आतश कद कतलनी, प्यास मारे डाल रही है, वस्यकुल्लुल हदीद कद अजहदनी, असलहों के बोझ ने मुझे थका डाला है, मैं खस्ता हो गया हूँ। अजीजों, एक मर्तबा हुसैन ने कहा है, मेरे बेटे पानी कहाँ है, यौज़ अलैया वाला मोहम्मद वाली, एक बहुत इम्तिहानी मंजिल है मेरे बेटे, तुम्हें हाथ में हम सादिए कौसरी सैराब करेंगे। एक मर्तबा अपने बेटे से कहा, जरा मेरे करीब आओ, अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। एक मर्तबा अली अकबर ने अपनी जबान दी, फौरन निकाल लिया। बाबा, आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा सूखी हुई है। आजिज़ों, हुसैन की प्यास तो सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि हर शहीद अपनी प्यास भूल गया था हुसैन की प्यास के सामने। और बादे शहादत भी जिस प्यास को ज्यादा याद किया गया है, तो हुसैन की प्यास को है ज्यादा याद किया गया है। आज़ादारों, हुसैन की जबान में कांटे पड़े हुए थे। कांटे कैसे? प्यास की शिद्दत से जबान में वरम आ गया था, जबान में वरम आया था तो जबान नुमाया हो गई थी। अजीजों, इस पे भी मलूनों ने मेरे आका को तीर बारानी की, मेरे आका पे। आज़ादारों, जबान चुसाई, जबान जल्दी निकाल लिया, अंगूठा उतार के दी, कहा बेटे ये अंगूठी है, अपने मुंह में रख लो, जाओ, अब तुम्हें साथ ये कौसरी सैराब करेंगे। अजीजों, अली अकबर गए, लड़ाई की, जंग किया, और जंग करते करते एक मर्तबा एक मलून ने सीने पे कैसा नेज़ा मारा। आजीजों, कि आप समझ न सके, एक दूसरे मलून ने सीने पे नेज़ा मारा। आजीजों, आप तो फरस से नीचे नहीं आए, बल्कि घोड़े की गर्दन से लिपट गए। अजीजों, जब घोड़े की गर्दन से लिपट गए, घोड़ा फौजी अश्तिया में घुस गया, तो क्या हुआ? मासूम फरमाते हैं, जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में सुराख होता है, वैसे ही अली अकबर के पूरे बदन में सुराख
की आवाज तो हुसैन जा रहे, कैफियत क्या है, कैसे पहुंचे हैं? अजीजो अजीजो तारतल यकबू तारतल यंबू तारतल यजलिस तारतल यकूम। अरे कभी हुसैन उठते थे, चलते थे, गिर जाते थे, बैठ जाते थे, कभी कभी यंबू व यंबू यमूत उठते थे, बैठ जाते थे, और कभी चारों हाथ पैर पे चलने लगते थे। खादादारों, इस तरह से हुसैन ने अपने आप को अली अकबर के पास पहुंचाया। चूंकि अली अकबर के सिलसिले में ज़ैनब को पहले से पता था, ज़ैनब ने अपनी पूरी तवानाई, अपनी पूरी ताकत को हुसैन के लिए ज़ख़ीरा करके रखा था। यही वजह है और मोहम्मद की लाश रहने के सामने आई, मदद नहीं निकली, अपनी ताकत को महफूज रखा उस दिन के लिए कि एक दिन मुझे अपने भाई को बचाना है। हुसैन को बचाना, हुसैन को क्या बचाना है? हुसैन पे आशूर के दिन कई मरतबा सत्ते का आलम कायम हुआ, सत्ते का आलम तारी हुआ। ऐसा लगता था बदल जरूर निकल जाएगी। एक आलम उस वक्त भी है जब अली अकबर की शहादत की खबर और आखिरी सलाम सुना है। एक मरतबा ऐसा लगता था हुसैन के बगल से रूह निकल गई। ज़ैनब ने समझा कि अगर इसी हालत में पहुंचेंगे तो फिर वहां पहुंच के हुसैन दम तोड़ देंगे। पहले ज़ैनब पहुंच गई कि मैं अपने बेटे, पहले हुसैन अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे न हो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो। खादादारो, अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ओ खैया, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, आजीजो मुतवज्जे किया। पहुंचे पहुंचे अली अकबर के पास। कहा बहन ज़ैनब, खैमे से निकलने का वक्त नहीं आया, खैमे में जाइए। अजीजों खैमे की तरफ ले गए, अली अकबर के पास आए, अपने दानू पे अली अकबर को, अली अकबर के सर को रखा। सर रखने के बाद एक मर्तबा अपने दिल पे हाथ रखते हैं। दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैन है। एक मर्तबा अली अकबर के सर को किसी तरह से बुलंद करके सीने से लगाया, मगर आराम नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। एक मर्तबा ववदा खद्दहू अला खद्दे, अपना रुखसारा हुसैन ने अली अकबर के रुखसारे पर रख दिया। फरमाया ऐ मेरे बेटे, अला दुनिया बाज़कल अबा, ऐ मेरे बेटे, अब दुनिया पे आपके बाद खाक है। खादादारो, मैं अपने आका से कहूँगा, ऐ मेरे आका, आपने आखिरी वक्त में अपने बेटे के पास जाकर उनके सर को अपने जालू पर रखा। अरे अभी थोड़ी देर बाद आप शहीद किए जाएंगे, आपका सर कौन जालू पे रखेगा? अदादारो, अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट और अब्दुल्लाह पे कुरान डाला। अब्दुल्लाह के नाम पे कुरान निकल आया। अब्दुल्लाह को ज़िबा करने के इरादे से लिटाया, खंजर निकाला। जिब्राइल को हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल, मैंने एक नाका पैदा किया है 12,000 साल पहले, जो मैंने इसी वाक़े के लिए रखा है। इस नाका को जैसे इस्माइल पर पैदा होने वाले नाके को अल्लाह ने पहले इसे पैदा किया था, वैसे ये नाका एक मर्तबा वहाँ पे गोसन को पहले पैदा किया था। यहाँ नाका को एक मर्तबा नाका लेके जिब्राइल अमीन हाजिर हो गए। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्लाह को ज़िबा न कीजिए, बल्कि आप इस नाका को ज़िबा कर दे। आपने अपनी नजर पूरी कर दी, अल्लाह आपकी नजर को मान रहा है।
کروں گا اے عبد المطلب آپ کے لیے فدیہ آیا. اور پیغمبر کے والد ذبیح ابن الذبیحین کہلائے. پیغمبر برابر پکڑنے کہتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. عزیز و حسین ہے، نہ کوئی فدیہ آیا، نہ کوئی قربانی کا جانور آیا، نہ کوئی ناقہ آیا، بلکہ آواز آتی ہے اے حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آواز آتی ہے حسین اب تلوار کو نیام میں رکھ لو. ارے نیام میں رکھنا تھا کہ ایک مرتبہ بارش شروع ہوئی تیروں کی، تلواروں کی، نیزوں کی. عزیزوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں سے مارنا شروع کر دیا. عزیزوں ایک مرتبہ اقعو حجر فوقع علی جبہتی، ایک پتھر آیا پیشانی پہ لگا، خون بہنے لگا. جلدی سے چاہا کہ اس خون کو کسی طرح سے پوچھ لے، ہاتھوں سے پوچھا، اپنی ریش مبارک کو بہایا، لیکن خون بہتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ کپڑے کے دامن سے خون کو پوچھے تو کپڑا تو زرہ کے نیچے تھا. زرہ کے نیچے کپڑا، زرہ کون سی تھی؟ یہ زرہ لوہے کی تھی. لیکن راوی کہتا ہے کہ حسین جنگ کرتے کرتے اس منزل پہ آ گئے تھے کہ حسین کے بدن پر 1951 زخم تھے اور 1151 زخموں سے بہنے والے خون سے ان کا بدن پورا خون میں ڈھک گیا تھا کہ زرہ نظر نہیں آتی تھی. زرہ کو ہٹایا، کپڑا اٹھایا، اور جب کپڑا اٹھایا عربی پیراہن اٹھایا تاکہ خون کو پوچھے. سینہ نمودار ہو گیا. ایک ملون میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا. حسین نے مکمل پوری کوشش کی کہ یہ نیزہ نکل آئے، لیکن نہیں نکلا. آپ نے اس کی جانب سے ہاتھ بڑھایا، فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس کی طرف سے نیزہ کھینچ لیا، خون کا فوارہ جاری ہوا. ایک مرتبہ خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا. وقت امام کہتا ہے السلام علی الدم المصعد نحو السماء. میرا سلام ہو اس مظلوم آقا پر جس نے آخری وقت میں اپنے بدن کا خون لے کر آسمان کی طرف دیکھا. ولم یرجع منہ قطرۃ، ایک قطرہ واپس نہیں آیا. پھر دوسرا چلو لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا. ہاکذا اولادی جدی رسول اللہ. اب میں اسی طرح سے اپنے نانا رسول سے ملاقات کروں گا. ہاذا دارو، کوئی نہیں جو حسین کے سر کو زانو پر رکھے. حسین زمین پر آئے، فاقم للہ ما کان ساجدا، سجدے کی حالت میں گئے. شمر ملون آگے بڑھا. ایک مرتبہ آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الامام ابن الامام ابو الامام. خدایا اس توسل کو قبول فرما. معبود ہم کو صحیح معنوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. وقت امام کو ہم سے راضی فرما. حضرت کا ظہور کیا